بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں سپارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے جو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سے شروع ہوتا ہے، اس پارے میں 2 صورتیں شامل ہیں۔ سورۃ المائدہ کا آخری حصہ ہے اور سورۃ الانعام کا پہلا حصہ شامل ہے۔ یہ آیات مبارکہ 7 رمضان المبارک 1447 و مطابق 24 فروری 2026 کو جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان برمنگھم UK میں نماز تراویح میں تلاوت کی گئیں آیات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ سورۃ المائدہ میں 7ویں پارے کے شروع میں نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ آیت اس وقت نجاشی شاہ حبشہ کی شان میں اتری جب قرآن حکیم کی تلاوت سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے اور اس نے اپنا شمار اسلام کی گواہی دینے والوں میں کروا لیا۔ فرمان ہوا ہے کہ قرآن مجید کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع کیا گیا ہے، اور اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد ہوا ہے کہ انہیں پاکیزہ چیزوں کو خود پر حرام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے دیے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیز ارشاد ہے کہ اللہ انسان کی بلا ارادہ کھائی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن جب کسی قسم کو پوری پختگی سے اٹھایا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ توڑنے کی صورت میں کفارہ ہے جس کی تفصیل یہاں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد شراب، جوا اور دیگر کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی اور بت گری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان جوے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ باز نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے تمام کھیل جن میں سٹہ بازی، جوا بازی یا جو کھیل نماز میں رکاوٹ بنے کا کھیلنا اور دیکھنا ناجائز قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سمندری شکار کو حلال قرار دینے کا ذکر ہے اور حالت احرام میں خشکی کے شکار سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے موجب امن قرار دیا ہے۔ نیز یہ بھی ذکر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم سامنے اور پوشیدہ کرتے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ارشاد ہے کہ اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتے، خواہ برے کی کثرت تمہیں حیرانی میں ڈال دے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ حرام کمائی سے بنے ہوئے بڑے بڑے محلات اور پلازے اور ناجائز دولت کے ریل پیل تمہیں حیرت میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ سب جہنم کے آگے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں، بالخصوص جب وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ بلا ضرورت سوال کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کی جائے، قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی جہالت پر مبنی باتوں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ نیز دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے اپنی نجات کی فکر کی جائے، خود عمل کریں پھر دوسروں کو دعوت عمل دیتے رہیں۔
وصیت کرنے اور گواہی کو چھپانے والے کے بارے میں احکام بھی نازل ہوئے ہیں۔ نیز اسی موقع پر نبیوں کو دیے گئے علم غیب کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہے کہ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہوتے ہیں۔ اس کے عطا کیے بغیر کسی کو ایک ذرے کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی باتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حواریوں کے اس بلا جواب مطالبے پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم مومن ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں اور ہم جان لیں کہ ہمیں سچ بتایا گیا ہے اور اس پر گواہ رہیں۔ اس اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر کے لیے عید اور تیری جانب سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہت ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نعمت عطا ہونے والے دن کو عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے اور کہا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ شرعی عید کے احکام اس پر نہ بھی لاگو ہوتے ہوں۔ اس دعا پر رب نے فرمایا کہ میں دسترخوان تمہارے لیے اتاروں گا، پھر جو کوئی تم سے اس کے بعد کفر کرے گا یعنی ناشکری کرے گا یا کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو نعمت مانگ کر لی جائے اس کا شکر ادا کرنے کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ سورۃ المائدہ کے آخر میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی اور ان کے والدہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پوجا کی جائے؟ آپ کہیں گے کہ یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے اللہ کی پوجا کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ منقول ہے کہ اے اللہ، اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کے مغفرت فرما دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اس صورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز سچائی ہی نفع دے گی اور سچے لوگ ہی جنت میں جائیں گے۔ یہاں سے صحابہ اکرام سے خدا تعالیٰ نے اپنی راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور زمین و آسمان کے بادشاہت صرف خدا کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ المائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے، اس کے کل 20 رکوع اور 165 یا 166 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر اعتقادی مسائل ہیں اور توحید کے زبردست دلائل، جس کے شروع میں ارشاد ہے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں اور منہ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ ہی ہے جو انسان کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو وہ کماتا ہے یعنی نیتوں کو وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ارشاد ہے کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے اس کا ہے، اور وہ سننے جاننے والا ہے، کچھ بھی اسے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس صورت میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ انسان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ اس کو خیریت سے رکھے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں کا ہی اللہ تعالیٰ انتخاب کیوں فرماتا ہے؟ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اس کی حکمت بیان فرمائی ہے۔
انسانوں میں بعض وہ بھی ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید فرشتے ان کے سامنے اتر کر کاغذی شکل میں ان کے سامنے ہاتھوں میں دے دیتے، وہ پھر بھی اسے کتاب ربانی ماننے کے بجائے اسے جادو قرار دے دیتے ہیں۔ بعض انسانوں کی ضد بازی ہٹ درمی بیان فرمائی گئی ہے۔ انسان کے ناپرستی، زید، ہٹ درمی، نفسانی خواہشات کی زنجیروں نے اسے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ قیامت کے روز وہ ان تمام باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مان تو جائے گا، مگر وہ ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کے جھٹلانے سے آپ غم زدہ نہ ہوں۔ یہ رویہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی رہا ہے۔ انہوں نے ان اظہار ثانیوں پر صبر کیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس وقت کے پچھتائے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کافروں کے طعن و تشنیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ مجھ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار اور خدا فراموش لوگوں پر دولت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اسی میں لگے رہیں۔ یہ کوئی نفع کی بات نہیں ہے بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ مصروف ہو جانا یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی ذرہ جو زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بے علمی و نادانی سے گناہ سار زدہ ہو جائے تو یہ توبہ کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ بری مجالس میں حاضر ہونے سے روکا گیا ہے۔ اگر جانے کے بعد پتہ چلے تو الگ ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے جنہوں نے کھیل کود ہنسی مذاق کو اپنا دین بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کا ذکر کیا ہے۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام فلکی کی حقیقت کو بھی بتایا۔ جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتا دیکھ کر آپ نے اعلان کر دیا کہ میں قوم کے اس شرک سے بری ہوں اور اپنے چہرہ کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ اس پارے کے آخر میں ارشاد ہے کہ لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی۔ ارشاد ہوا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آئی ہو، اور جو یہ کہے جیسی کتاب اللہ نے نازل کی ہے ویسی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ یہ مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے جھوٹ کا پول کا ذکر ہے، اور مرزا قادیانی بھی انہی جھوٹوں میں سے ایک کذاب جھوٹا مدعی نبوت ہے، اور یہ سب جھوٹے مدعیین نبوت پر اللہ کی لعنت ہو۔ انسان اللہ کے ہاں اسی طرح اکیلا جائے گا جس طرح وہ دنیا میں اکیلا آیا تھا، لہذا دوسروں کے لیے اپنے عاقبت خراب نہ کرنے کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر بہت سی چیزیں دلیل بنائی ہیں، بس انسان ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً گٹھلی سے تنے کا نکلنا، زندہ کو مارنا اور مردے کو زندہ کرنا، مردہ سے زندہ پیدا کرنا اور زندہ سے مردہ، دن رات، سورج چاند، ستارے، زمین آسمان، قسم قسم کے پھل پھول، یہ سب کچھ کس کے پاس سے آتے ہیں اور ختم ہونے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں، اور ان سب کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ جواب بس یہی ہے کہ وہی خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی کوئی اولاد اور اس کی اولاد کیسے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کے ادراک کر ہی نہیں سکتی، اور وہ نگاہوں کے ادراک کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جو مشرک غیر اللہ کے پجاری ہیں ان کے بتوں اور جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دیں، کیونکہ یہ لوگ جواب میں سچے معبود برحق اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ نشانی تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس اگر نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہٹ درم، ضدی، انا پرست، متکبر، خواہشات کے غلام انسان کا اس دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اس قسم کے بدبخت انسانوں کے انجام کا فیصلہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم قرآن حکیم کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ عمل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اس نور کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسرے انسانوں تک بھی پہنچائیں۔ آپ اگر اس کو درست سمجھتے ہیں تو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو پلیز مطلع فرمائیں، اور دعا میں یاد رکھیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔